اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، بیویاں ہم بستری سے نفرت کیوں کرتی ہیں؟ ہم بستری کے شرعی تقاضے کیا کیا ہے؟ ہم بستری سے پہلے انزال ہونے سے پہلے میاں بیوی کیسے لذت حاصل کر سکتے ہیں؟ بیوی میں شہوت ابھارنے کے لیے شریعت نے کیا کیا تجاویز دی ہیں؟ شریعت مطہرہ کے مطابق اگر بیوی کے درجہ جسمانی اعضاء کو چھوئیں تو بیوی فوراً ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ اعضاء کون کون سے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی میں شہوت ابھارنے کا کیا طریقہ بتایا ہے؟ شوہر اپنا آواز ناز بیوی کی شرمگاہ میں داخل کرے اور پھر فوراً واپس کھینچ لے، ایسا کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہم بستری سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنے سے بیوی اور شوہر کو کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و احادیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیں۔ ایک میڈیکل ریسرچ کے مطابق جب مرد عورت سے ہم بستری کی نیت سے جب اسے گلے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جسم سے جسم ملتے ہیں تو خاص قسم کے ہارمونز خارج ہوتے ہیں جو کہ جنسی قوت کی زیادتی اور لذت کے اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس دوران ایک ہارمون ڈوپامین خارج ہوتا ہے جس سے آپ کی لذت اور خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ہارمون اتنی تیزی سے تیار ہوتے ہیں کہ شاید وہ کمپیوٹر بھی اتنی تیزی سے کوئی چیز نہ بنا سکے۔ میڈیکل ریسرچ اس بات پر متفق ہے کہ اگر یہ ہارمونز خون میں شامل نہ ہو تو جسم کو وہ لذت اور مزہ میسر نہ ہو جو کہ جسم میں خود بخود موجود ہے۔ ہم بستری کا سب سے بڑا عادت ہم بستری سے قبل ملامت یعنی چھیڑ چھاڑ اور جنسی کھیل ہے۔ مرد کے لیے مستحب ہے کہ بیوی سے خاص طلب سے پہلے اس کے ساتھ جنسی کھیل کرے تاکہ اس کی شہوت ابھر جائے اور اسے بھی ہم بستری کی وہ لذت حاصل ہو جو مرد کو حاصل ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، اسلام انسان کی پوری زندگی کو طہارت اور پاکیزگی کے راستے پر لگاتا ہے۔ انسان کا اپنی بیوی سے جنسی تعلق بھی اگر وہ اس کے مطلوبہ آداب اور اسلام میں اس کے پیش نظر مقاصد کی تکمیل کی غرض سے ہو، ایک پاک عمل ہے جس پر جیسا کہ حدیث میں صراحت ہے بندہ مومن اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ جس کے حجان میں آدمی اپنی بیوی پر اچانک نہ ٹوٹ پڑے بلکہ جسم سے کھیل کے ذریعے اسے پیشگی تیار پر کرنا ضروری ہے۔ مغرب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منہ موڑ کر انسان نے جنس کے معاملے میں اپنے آپ کو جانوروں سے بھی نیچے گرا لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں نوجوان مرد و زن باہم ملتے ہیں تو وہ ابتدائی کلمات محبت بھی ادا نہیں کرتے جو جانور بھی جسمانی ملاقات سے قبل اور شک کے طور پر کرتے ہیں، بلکہ جب وہ ایک دوسرے کی جانب بڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں چمک اور کھلم کھلا دعوت ہوتی ہے اور ان کی تمام حرکات زبان حلان سے ہنہان پکارتی ہے اور بس جلدی سے آخری عمل تک پہنچ جائے۔ محترم ناظرین، اسلام جنس کو جو طہارت اور پاکی ادا کرتا ہے اس کے پیش نظر اس کے طور طریقے اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے نزدیک بیوی سے خاص تعلق سے پہلے جنسی کھیل، بیوی کو بوسہ، اس کی زبان چوسنے اور اس سے بغل گیر ہونے، پسپان سے متنون لطف اندوزی، اس کی عضو مخصوصہ کو چھونے اور سہلانے وغیرہ کے مخصوص طریقوں سے اس سے ہموار کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھیڑ چھاڑ اور جنسی کھیل سے پہلے بیوی سے خاص تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا ہے۔ دوسری روایت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری کے انعقاد کی تعلیم دی ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی عورت پر اس طرح نہ ٹوٹ پڑے جس طرح جانور ٹوٹ پڑتا ہے، بلکہ تمہارے درمیان ایک پیغام رساں ہونا چاہیے۔ دریافت کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام پہنچانے والا کیا ہے؟ ارشاد ہوا بوسہ اور الفت اور محبت کی باتیں۔ اسی روایت کے ایک حصہ میں کم ہمتی اور کم حوصلگی کی بات۔ دوسری باتوں کے تیسرے یہ کہ آدمی اپنی بیوی یا لونڈی سے ہم بستری کرنا چاہے تو اس پر ٹوٹنا بڑے بلکہ اس سے پہلے اس سے کچھ بات چیت کرے اور اس سے انسیت پیدا کرے اور پھر اس سے ہم بستر ہو جائے۔ اس طرح ہم بستر ہو کے ایسا نہ ہو کہ مرد تو اپنی ضرورت پوری کر لے لیکن وہ عورت اس سے اپنی ضرورت نہ پوری کر سکے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے تو اس کے پاس سکون و اطمینان سے پہنچے، پھر جب اپنی ضرورت پوری کر لے تو اس سے علیحدہ ہونے میں جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اور تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ محترم سامعین، معلوم ہوا کہ ہم بستری سے قبل عورت سے ملاقات و انسیت کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ کسی صورت میں اس کے لیے مرد کے ساتھ ڈسچارج ہونا ممکن ہو سکتا ہے، جس کے بغیر اس کی جنسی تسکین مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرو جب تک کہ اس کے اندر شہوت اسی طرح پوری نہ ابھر جائے جیسا کہ وہ تمہارے اندر ابھر چکی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم اس سے پہلے خارج ہو جاؤ۔ اس پر صحابہ واقعہ نے کچھ کسی قدر تعجب سے دریافت کیا کہ آیا یہ بھی میرے لیے ضروری ہے؟ تو عام ارشاد ہوا ہاں، تم اسے بوسہ دو، اس سے آنکھیں چار کرو، اس کو محبت کی باتیں کرو، پھر جب تم دیکھو کہ تمہارے اندر جو بات آ گئی ہے وہ اس کے اندر بھی آ گئی ہے تو اس سے مباشرت کرو جب تک عورت بھی خارج نہ ہو جائے۔ اس کے لیے اپنے عضو کو باہر کھینچ لینا مکروہ ہے، اس لیے کہ یہ عضو کے لیے نقصان کا موجب ہے۔ جس کی جنسی تسکین ہے اس طرح ناتمام رہتی ہے۔ محترم سامعین، قرابت منابت کے بغیر اچانک ہم بستری کی صورت میں عورت کی عضو خاص میں مطلوبہ رطوبت اور چکناہٹ کے پیدا نہ ہونے کے سبب اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر مرد کو بھی لطف حاصل نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، جدید ماہر جنسیات کے مطابق اس کی تجربہ سے تصدیق ہوتی ہے مرد کی طرف سے ہم بستری میں ٹھہراؤ کے علاوہ اس کے بعد اپنی بیوی سے مرد کو محبت کے دوسرے طریقوں کے ذریعے بھی مکمل جنسی تسکین کا سامان مہیا کرنا چاہیے۔ ہم بستری کے بعد آفٹر پلے کے مطلوبہ طریقے میں محبت کے عمل کو اچانک ختم کر دینا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم بستری کے عمل کے بعد مرد کا جنسی تناؤ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، جبکہ عورت کی یہ کیفیت نسبتاً دیر میں زائل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بستری کے فوراً بعد مرد کو مکمل طور پر ناتعلق نہیں ہو جانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے اس کی شریک حیات کا جنسی تناؤ پوری طرح تسکین حاصل کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے تحت شعور میں جنسی عمل سے ایک طرح کی نفرت پیدا ہو سکتی ہے اور عورت نفسیاتی مریض بھی بن سکتی ہے، جو بعد میں ازدواجی زندگی کی عدم ہم آہنگی کی صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں گھریلو ناچاکی، جھگڑا اور طلاق تک نوبت آ سکتی ہے۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرا۔